اس لیے میرے محترم بھائیوں اعتماد پیدا کرو. اپنے محبوب پیغمبر کی ایک حدیث سن لی ہے، اس کو پتھر پہ لکیر سمجھو. باتیں تو بڑی ہیں، اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. سیدنا عمار بن یاسر موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، بستر پہ بے ہوش پڑے ہیں، حتیٰ کہ دورہ پڑتے پڑتے کومے میں چلے گئے. جسم کی حرکت ختم ہو گئی. کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے. اٹھتے ہی دیکھتے ہیں کہ سارے رشتہ دار زاروں کی طرح رو رہے ہیں. پریشان ہو گئے ہیں، جانچ گئے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. کہتے ہیں اتحسبون انی اموت علی فراشی، کیا تم اس لیے رو رہے ہو کہ میں مرنے لگا ہوں؟ سنو، مجھے 1000 دورے بھی پڑ جائیں، قومے میں چلا جاؤں، مجھے موت نہیں آ سکتی. میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا. رشتہ دار پریشان ہوگا کہ یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے، موت کا آپ کو پتہ ہے؟ کہاں؟ مجھے یہ پتہ ہے کہ میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا. کہا تجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ کہا بشرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقتل، اس لیے کیونکہ میرے محبوب پیغمبر مجھے بشارت دے کے گئے ہیں کہ تجھے میدان جہاد کے اندر شہید کیا جائے گا. او دین کو عقل پہ جانچنے والوں، اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ اس کو عقل نہیں مانتی. قبر کے عذاب کا منکر ہے، کیوں؟ اس کو عقل نہیں مانتی. او نہیں، ایسے تو اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا؟ اور ایسے تو کئی قرآن مجید کے مقامات ہیں جس کو عقل نہیں مانتی. قرآن مجید کے اندر ہے نا، مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا، ہے نا؟ گائے کا تھوڑا سا حصہ لگا، مرا ہوا بندہ زندہ، عقل میں آتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے نا کہ ایک آدمی کو میرے رب نے 100 سال تک سلا دیا، ہے نا سورۃ البقرہ کے اندر؟ 100 سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، عقل میں آتا ہے؟ وہ دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے. کہاں مجھے یاد آئے شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں محبوب نے کہا تو علی تجھے مبارک ہو، تجھ سے پیار کرنے والا ایماندار ہے اور تیرا دشمن میری امت کا منافق ترین ہے. وہ علی کہا کرتے تھے لوگوں دین کو عقل پہ نہ لے جایا کرو. لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا بالمسح من اعلاہ، اگر دین کا تعلق عقل پہ ہوتا نا تو موزوں کے اوپر سے مسح نہیں نیچے سے کرتے، کیونکہ کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی، مٹی کدھر لگی ہوتی تھی؟ نیچے. کہتے ہیں مٹی نیچے ہے، مسح اوپر کو کر رہے ہیں. عقل کہتی ہے اے علی مسح اوپر سے نہ کر، نیچے سے کر. لیکن میرے دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اے علی تیری عقل پہ دین نہیں، دین ہے محبوب پیغمبر کی زبان سے جو نکلا ہے. اس کو عقل مانے پھر بھی دین ہے، عقل نہ مانے پھر بھی دین ہے. صحابی رسول کہتا ہے میری عقل اس بات کو نہیں مان رہی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا. کیسے میرے اندر قوت آئے گی، کیسے طاقت آئے گی، کیسے میں تلوار کو تھاموں گا، کیسے میدان مقتل میں کودوں گا، کیسے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا؟ میری عقل اس بات کو نہیں مانتی، لیکن میرا ایمان تسلیم کرتا ہے کیونکہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے ہے. میرے محبوب پیغمبر کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آخری بات اور بات ختم. ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے اوپر جب یزیدیوں نے حملہ کیا، چھوڑ گئے مدینہ پاک کو، فتنوں نے گھیر لیا. کوئی کوفے سے ٹولی آ رہی ہے، کوئی عراق سے آ رہی ہے، مدینے میں فتنے عام ہوئے. سیدنا ابو ذر غفاری نے چھوڑ دیا، بیوی کو ساتھ لیا کہ ہاں چلو فتنوں کا دور ہے، محبوب کا فرمان ہے بہترین انسان وہ ہے جو فتنوں سے بچتے بچتے اپنے ایمان کو بچا کے کسی جنگل کا رخ کر لے. بکریاں ہمارے پاس ہیں، ادھر بکریاں چرائیں گے، بکریوں پہ گزارا کریں گے. ادھر گئے، ایک جگہ جا کے جنگل کے اندر بیابان کے اندر بسیرا ڈال لیا. اتفاق ایسا ہے کہ جناب ابو ذر کو اس جگہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے. بیماری بڑھتی بڑھتی ایک وقت ایسا آیا کہ زندگی کا آخری وقت آ گیا.
موت کی غشیاں تاری ہیں اور بیوی پاس بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی ہے. سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں بار بار نہ رو. مت اب کی کیوں روتی ہو؟ یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا کے اندر جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. کوئی بھی ادھر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو ذر کوئی ایک غم نہیں، غموں کے پہاڑ ہیں جو میرے سر پہ سوار ہیں. ایک غم یہ ہے کہ ہر مرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت پڑھائے اور وہ میرے لیے سفارش کریں اور میرا رب مجھے معاف کر دے. ابو ذر میرے سوا ادھر کوئی بھی نہیں ہے. ابو ذر کوئی ایک غم ہے، میں اکیلی تجھے کیسے غسل دوں گی، تجھے کیسے کفن پہناؤں گی، تیرے دفن کا میں اکیلی کیا انتظام کروں گی؟ ابو ذر میں نہ رہوں تو کیا کروں؟ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں ابشری ولا تبکی، اگر یہ غم ہے تو میں تجھے ایک بشارت سناتا ہوں، تم ذرا کنٹرول کرو، رونا بند کرو، میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں. کنٹرول کیا. کہا میرے سر کے تاج کیا بشارت ہے؟ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لنفر وانا فیہم، میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے ایک فرمان سنا ہے اور آپ نے ہمیں جب کہا تھا ہم چند ساتھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. نفر کا لفظ ہے یعنی 7 8 9 تک نفر کا لفظ بولا جاتا ہے. چند ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ إِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تم میں سے ایک میرے ساتھی کی موت جنگل بیابان کے اندر آئے گی. جب اس کی موت آئے گی اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن میرا رب اس کے جنازے کے لیے یشہدہ اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھیج دے گا. میں جانتا ہوں لیس احد من اولئک النفر الا وقد مات فی قریۃ وبادیۃ. اے زر کی ماں، میں ان سارے ساتھیوں کو جانتا ہوں، میرے سوا سب فوت ہو چکے ہیں اور ہر ایک کی موت میں جانتا ہوں. کسی کی موت شہر کے اندر آئی ہے، کسی کی موت دیہات کے اندر آئی ہے، جنگل کے اندر، ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا. آنا ذالک الرجل، وہ آدمی میں ہی ہوں. آقا نے میرے بارے میں کہا تھا. میری عقل اس بات کو نہیں مان رہی کیونکہ جب سے ہم آئے ہیں ہماری ملاقات کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، لیکن میرا ایمان اس بات کو مانتا ہے کیونکہ یہ اس زبان سے نکلا ہے جس زبان پہ مجھے پورا اعتماد ہے. ان کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی. اے زر کی ماں، تم مجھے اٹھا نہیں سکتی. جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم مجھے نہ گھسیٹ کے، یہ جو قریب راستہ ہے، کبھی کبھار کوئی راہگیر مسافر گزرتا رہتا ہے، تم مجھے اٹھا نہیں سکتی. گھسیٹ کر اس راستے کے قریب مجھے لے کر بیٹھ جانا اور انتظار کرنا اس قافلے کی جس کی بشارت میرے محبوب پیغمبر نے دی ہے. وہ قافلہ آئے گا، ضرور آئے گا، اس کی انتظار میں رہنا. کیونکہ لا اکذب ولا اکذب، میں جھوٹ نہیں بول رہا اور جس کی بات سنا رہا ہوں اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے. انتظار کرنا. یہ آخری الفاظ بولے اور روح پرواز کر گئی. اس خاتون کا بھی کیا اعتماد تھا، اس نے ابو ذر کو ادھر ہی چھوڑا. باقی ہوئی باہر نکلتی ہے کہ کہیں وہ قافلہ گزر ہی نہ رہا ہو. باہر آ کے دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ 2 گھوڑ سوار وہ اس راستے سے گزر رہے ہیں. جلدی سے قریب آ کے اپنے دوپٹے کے ساتھ ان کو طلب کرتی ہے کہ میری بات سن کے جاؤ. وہ آئے، کہا بہن کیا مسئلہ ہے؟ کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم ابو ذر غفاری کی تلاش میں نکلے ہیں. ابو ذر غفاری ہمارے محبوب پیغمبر کا لاڈلا صحابی ہے کہ اس قوم کا سردار ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا اما الغفار فقد غفر اللہ لہا. صحیح البخاری میں ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک قبیلہ ایسا ہے، ایک قبیلہ، حالانکہ کوئی سارے قریشی جنت میں نہیں جائیں گے، کئی قریشی جنت میں جائیں گے، کئی ابو جہل جیسے قریشی جہنم میں جائیں گے. آقا فرماتے صرف دنیا کے اندر ایک قبیلہ ایسا ہے
اللہ نے उस पूरे कबीले को माफ कर दिया है। वो पूरा कबीला इकट्ठा जन्नत के अंदर जाएगा। ये कबीला कौन है? सैयदना अबू ज़र गिफारी का कबीला गिफार है। ये उस कबीले के सरदार हैं। कहा हमारे अमीर अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें उनकी तलाश के लिए भेजा है। कहा फिर तुम किधर जा रहे हो? ये जिस खेमे के पास से गुजर रहे हो ये मेरे अबू ज़र का ही खेमे है। वो जल्दी से भागे हुए पलटे। कहा अबू ज़र गिफारी किधर है? रोती हुई कहती हैं आपके आने से चंद लम्हात पहले वो अल्लाह को जा मिले, चले गए, फौत हो गए हैं। रोते रोते कहते हैं हमारे माँ बाप अबू ज़र पे कुर्बान हो, जल्दी से पहुंचे तो देखा वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जल्दी से भागे हुए गए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत बड़े काफले को लेकर मदीना पाक की तरफ जा रहे थे। पूरा सहाबा इकराम का काफला आ गया। कफन दफन का इंतजाम किया गया, कब्र पाक बनाई गई। जब दफनाने लगे तो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अबू ज़र गिफारी के साथ चिमट गए, छोड़ नहीं रहे थे और ऊंची ऊंची रोने लगे और कहते हैं सदका रसूलुल्लाह, मेरे महबूब पैगंबर ने सच बोला था, मेरे महबूब ने सच बोला था, मुझे समझ सही नहीं आई थी, मेरे महबूब ने सच कहा था, मैं गलत समझा था। ये कहते कहते खुद ही लाहद के अंदर उतारा और मट्टी डाल के काफिला फिर रवाना हो गया। रास्ते के अंदर साथियों ने पूछा अब्दुल्ला आपकी इस बात की हमें नहीं समझ आई। कहा कौन सी? कहा आप ये कह रहे थे महबूब ने सच कहा, मुझे नहीं समझ आई थी। कहा एक दफा हम एक जिहाद के लिए जा रहे थे, ये अल्फाज सुनन नबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है। जिहाद के लिए जा रहे थे तो सैयदना अबू ज़र के पास सुस्त सवारी थी, इनकी सवारी पीछे रह गई। नबी अलैहिस्सलाम ने इनके इंतजार के अंदर पूरे काफिले को रोक दिया। खड़ों को अबू ज़र गिफारी को साथ लेकर चलते हैं। काफी देर के बाद एक सवारी पे सवार आदमी दिखाई दिया। आका ने कहा देखो ये आदमी कौन है? मेरा अबू ज़र नहीं है? साहबा ने कहा हाँ का अबू ज़र ही है, अबू ज़र ही लगता है। उस वक़्त आका ने फरमाया था रहिमल्लाहु अबा ज़र्रिन यमशी वहदहु व यमूतु वहदहु व युबासु वहदा। मेरे अबू ज़र पे अल्लाह रहमतें नाज़िल करे। इस अकेले को तन्हा मौत आएगी, इस अकेले को दफन किया जाएगा और क़यामत वाले दिन तन्हा ही उठाया जाएगा। उस वक़्त मैंने समझा था हर आदमी को अकेले कोई मौत आती है, अकेले कोई दफन किया जाता है, एक कब्र से एक बंदा ही उठेगा। आज उस फरमान की मुझे समझ आई है। महबूब के फरमाने का मतलब यह था मेरा अबू ज़र उस जगह फौत होगा जिधर इंसानियत का वजूद भी नहीं होगा। इस अकेले को उस जगह दफन किया जाएगा जहां कब्रिस्तान नहीं होगा। कल क़यामत का दिन होगा, इधर और कोई नहीं उठेगा, इस जंगल से सिर्फ मेरा अबू ज़र गिफारी उठेगा। ये सहाबा कराम थे जिनको अपने महबूब पैगंबर पे एतिमाद था। आज तक इस वजह से उनका तस्करा जारी और सारी है, क़यामत तक उनके तस्करे होते रहेंगे। ये उनकी शोहरत और तस्करे, ये उनकी इज्जत और शान क्यों है? उन्होंने अपने महबूब पे सबसे ज़्यादा एतिमाद किया है। मेरे और आपके अंदर इस मामले के अंदर बड़ी सुस्ती आ गई है। हर बंदे पे हम एतिमाद करते हैं लेकिन अपने महबूब पे एतिमाद हमें वो जाता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने महबूब पैगंबर पे सच्चा पक्का एतिमाद करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे अल्लाह हमें सहाबा के रास्ते पे चला, सहाबा की तरह अपने महबूब पैगंबर पे एतिमाद करने की तौफीक अता फरमा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।